اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا غفار یا غفور یا ستار، اللہم صلی علی محمد۔ اے پاک پروردگار، آپ کو آپ کے ان اچھے اچھے ناموں کا واسطہ ہمیں معاف کر دیں، ہماری خطاؤں کو، ہماری بھولوں کو معاف کر دیں۔ اللہ آپ ہی سب سے زیادہ درگزر کرنے والے ہیں، ہم سے بھی درگزر فرمائیے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں۔ اللہ ہم کو ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچا لیجئے جن سے آپ ناراض ہیں، جن پر آپ کا غیظ و غضب ہے۔ اللہ ہم کو بدترین لوگوں میں شامل ہونے سے بچا لیں۔ اللہ اپنے بہترین لوگوں میں ہمیں شامل کر دیں، ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ اپنے بہترین پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لیں۔ اللہ ہم کو نافرمانوں کی لسٹ میں سے نکال دیں۔ پیارے اللہ تعالیٰ ہم کو بھٹکے ہوئے لوگوں کی فہرست میں سے نکال دیں۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کیجیے گا جنہیں آپ پسند نہیں کرتے۔ اللہ ہمارا نام اپنے پسندیدہ پیارے بندوں میں لکھ دیں۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو ایسے بدترین لوگوں میں شامل ہونے سے بچا لیں جن کی بد اخلاقی کی وجہ سے، بد سلوکی کی وجہ سے، بد کلامی کی وجہ سے دنیا والے ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان سے تعلق توڑ دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں۔ اللہ ہمارے نام برے لوگوں کی فہرست میں سے نکال کر اچھے لوگوں کی فہرست میں ڈال دیں۔ اللہ بدنام لوگوں کی لسٹ میں سے نکال کر اچھے ناموں والے، اچھے کاموں والے لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیں۔ اللہ ہمارا نام اگر بے عمل لوگوں میں ہے تو باعمل لوگوں میں شامل کر دیں۔ لا علم یا کم علم لوگوں میں ہے تو علم والوں میں شامل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ان لوگوں میں ہے جو نقصان دہ علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو نفع بخش علم حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اگر ہم نقصان دینے والے ہیں ہمیں خیر والا کر دیں۔ اللہ ہم میں سے جو گناہ گار ہے اللہ اسے نیکوکار بنا دیں۔ جو بے نمازی ہے اس کو نماز والا بنا دیں۔ جو شر پسند ہے اس کو خیر پسند، امن پسند کر دیں۔ جو فتنہ فسادی ہے اس کو امن اور صلح صفائی والا بنا دیں۔ اللہ ہم میں سے جو کوئی بھی قطع رحمی کرنے والا ہے اس کو صلہ رحمی سکھا دیں۔ اللہ ہمارے اندر باہر کی منافقت ختم کر کے ہمیں مومن بنا دیں۔ اللہ جو دنیا دار ہے اس کو دیندار بنا دیں۔ جو صرف لینے والا ہے، لیے جا رہا ہے، اس کو دینے والا کر دیں۔ اے مالک، اے مہربان ذات، جو بخیل ہے اس کو نیک دل سخاوت والا دل عطا کر دیں۔ اللہ جو ظالم ہے اسے رحم دل کر دیں۔ بے حیا کو حیا بخش دیں۔ اللہ جو بد اخلاق ہے اس کو اچھے اخلاق، حسن اخلاق سے نواز دیں۔ جو بد مزاج ہے اس کو خوش مزاج کر دیں۔ مہربان ذات جو بد زبان ہے، سخت لہجے والا ہے، اس کو نرم گوئی عطا کر دیں۔ اے مہربان ذات جو غیر ذمہ دار ہے اس کو ذمہ دار بنا دیں۔ اے میرے مولا ہم میں سے جو کوئی بھی بھٹکا ہوا ہے اس کو ہدایت یافتہ کر دیں۔ جو غلط راستوں پہ چل پڑے ہیں انہیں اپنے سیدھے راستے پر لے آئیں۔ جو روح کا بیمار ہے، نفس کا بیمار ہے اسے صحت بخش دیں۔ اللہ جو بدبخت ہے اس کو خوش بخت کر دیں۔ جو بد نصیب ہے اس کو خوش نصیب کر دیں۔ اے میرے مالک جو فتنہ فسادی ہے اس کو امن و صلح والا کر دیں۔ یا رحمان یا رحیم جو کفر و شرک کے راستے پہ چل پڑا ہے اس کو توحید کے راستے پر لے آئیں۔ پیارے اللہ تعالیٰ جو خیانت دار ہے، بے ایمان ہے، دھوکے باز ہے اسے امانت والا بنا دیں، امانت دار کر دیں۔ اے مہربان ذات جو وعدہ خلاف ہے، وعدے توڑنے والا ہے، وہ وعدے پورے کرنے والا ہو جائے۔ جابر ظالم ہے اس کو عاجزی بخش دیں۔ اللہ پاک جو دنیا سے، زندگی سے نا امید ہو گیا ہے، مایوس ہو گیا ہے، آپ کی ذات سے مایوس ہے، اسے امید والا کر دیں۔ اللہ جو ناشکرا ہے اس کو شکر گزاری بخش دیں۔ اے مہربان ذات جھوٹے کو سچ کا عادی بنا دیں۔ جو حرام کمانے میں، کھانے میں لگا ہوا ہے اور اسی کو کھاتا پیتا اوڑھنا پہننا اس نے اپنا بنایا ہوا ہے، اللہ پاک اس کو حلال سے نواز دیں، اس کو حلال کی طرف لے آئیں۔ اے میرے مولا جو شکوے شکایت میں لگا رہتا ہے اس کو اطمینان اور شکر نصیب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جتنے بھی کوئی بدکار ہیں ان کو نیکوکار بنا دیں۔ جو سارا دن غیبت چغلی میں مصروف رہتے ہیں وہ لوگوں کی تعریف کرنے والے ہو جائیں، نیکی کی باتیں کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ جو لوگوں کا نقصان چاہنے والے ہیں وہ لوگوں کی خیر چاہنے والے
والے بن جائیں. ہم میں سے جو کوئی بھی لوگوں کو دکھ پہنچا کر، نقصان پہنچا کر، غم پہنچا کر خوش ہوتا ہے، اللہ اس کی زندگی کا مقصد بنا دیں. وہ بس رہتی زندگی تک لوگوں کو خیر ہی خیر پہنچانے والا ہو. اس کو تب تک چین نہ آئے وہ جب تک لوگوں کو خیر نہ پہنچائے. اس کو سکون اور خوشی ہی لوگوں کو خیر پہنچانے میں ملے. اللہ جو برے منصوبے بنانے والا ہے، برے عزم اور ارادے رکھنے والا ہے، اس کو نیک عزم، ارادے، منصوبوں کی توفیق دے دیں. اے مہربان ذات، شر پسند، شرارتی طبیعت انسان کو عاجزی بخش دیں، تقوی عنایت کر دیں. اللہ وہ جو گھروں کو توڑتے ہیں، وہ جو رشتوں کو توڑتے ہیں، وہ رشتے اور گھر جوڑنے والے ہو جائیں. وہ جو دلوں کو توڑتے ہیں، وہ دل جوڑنے والے ہو جائیں. اللہ جو معاف نہیں کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کرنا آ جائے، وہ معاف کرنے والے بن جائے. اے مہربان ذات، اے غفور ذات، جو توبہ نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے، اللہ ان کو توبہ کرنا سکھا دیں، ان کو توبہ کرنے والا بنا دیں. اے رب کریم جو صرف دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ وہ اپنی آخرت بنانے والے ہو جائیں، وہ اپنی آخرت سنوارنے والے ہو جائیں. اللہ وہ جو موت کو بھولے ہوئے ہیں، بھول گئے ہیں کہ ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے، اللہ وہ موت کی تیاری میں لگ جائیں، موت کی فکر میں لگ جائیں. اللہ وہ جو دنیا میں اونچے اونچے پکے بڑے محل نما گھر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ قبر کی تیاری میں لگ جائیں. اللہ وہ جو دنیا میں لوگوں کو سوال و جواب کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی باتوں سے لاجواب کرتے ہیں، لوگوں کو چپ کرانے میں دبانے میں ماہر ہیں، وہ قبر کے سوالوں کے جواب کی تیاری بھی کر لیں. اے مہربان ذات، اے رحیم ذات، جو شیطان کے گروہ میں شامل ہو گئے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے اپنے گروہوں میں شامل کر لے. اللہ وہ جو شیطان کے ساتھی بن گئے ہیں، اللہ اپنا ساتھی بنا لیں. وہ جو شیطان کے راستے پر چل پڑے ہیں، اللہ ان کو اپنے راستے پر چلا دیں. اللہ جو شک میں پڑے ہیں ان کو یقین اور ایمان کی طاقت دے دیں، یقین اور ایمان کی کیفیت دے دیں. اے مہربان ذات، جو متشابہات میں پڑے ہیں ان کو محکمات کا علم اور عمل بخش دیں. اے میرے مالک، جو دین اور دنیا کی بربادی کے راستے پر چلے ہیں، آخرت کی کامیابی کی تیاری میں مصروف ہو جائیں. اللہ جو آپ کی ناراضگی، غیظ و غضب کو دعوت دینے والے اعمال اپنا بیٹھے ہیں، ان کو آپ کی رضا، رحمت اور خوشنودی کی تلاش پر لگا دیں، ان رستوں پر، کاموں پر چلا دیں. اے میرے مولا، ہم سے راضی ہو جائیں، ہم کو ایسا بنا لیں کہ بس ہم آپ کو پسند آ جائیں، ہمیں معاف کر دیں. اللہ ہماری یہ دعائیں، یہ گزارشیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں. اللہ یہ دعائیں قبول کر لیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین ثم آمین یا رب العالمین.